أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أتبع سببا پھر وہ سامان لے کر ایک مہم پر روانہ ہوا حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وجد من دونہما قوما تو ان پہاڑوں کے ایک طرف اس نے کچھ لوگوں کو پایا لا یکادون یفقہون قولا جو نہیں قریب تھے کہ بات کو سمجھیں مشرق و مغرب کے سفر کے بعد اب ذوالقرنین کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر کس جانب تھا اور کس علاقے میں تھا یہ اللہ پاک نے واضح نہیں فرمایا، اس کو بھی خفیہ رکھا، اور اس دیوار کو بھی اللہ پاک نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے جو ذوالقرنین نے وہاں بنائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی آج تو یورپ والوں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے تو وہ دیوار ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چھپانا چاہے کوئی اسے دریافت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ ایسے پردے ڈال دیے ہوں کہ وہ لوگوں کو نظر ہی نہ آ رہی ہو، اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا اس وقت یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ تو فرمایا کہ ذوالقرنین ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان ایک درہ تھا، اور ان پہاڑوں سے پہلے ایک قوم آباد تھی۔ وہ بات تو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن بدقت مشکل کے ساتھ اشاروں کی زبان میں یا پھر کچھ محنت کوشش کے بعد ذوالقرنین کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، یا ذوالقرنین ان کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک آمدنی طے کر دیں؟ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ انہوں نے پیشکش کی کہ ہم اخراجات مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے بیٹے یافس کی یہ اولاد ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہ وہ زمانہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام
آسمان سے زمین پر تشریف لا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے بڑی طویل، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ میرے ان مومن بندوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جاؤ تاکہ یہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ تو یاجوج ماجوج ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے اور جدھر کو جائیں گے تباہی مچاتے ہوئے جائیں گے، تبریہ جھیل پر پہنچیں گے، اس کا سارا پانی پی جائیں گے، پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف دعا کریں گے تو ان کو ایک بیماری گردن میں شروع ہو جائے گی، پھر وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے طور سے واپس تو دیکھیں گے کہ زمین کا ہر کونا ان کی بدبو سے اور سڑان سے بھرا پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے جانور بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح بڑی لمبی لمبی ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک بارش بھیجے گا جس سے زمین کو خوب اچھی طرح دھو کر صاف ستھرا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا زمین سے کہ تو اپنی برکت واپس لا اور اپنی پیداوار اور اپنے فوائد لوگوں تک پہنچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پورا قبیلہ اس انار کے ایک حصے سے سیر ہو جائے گا اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، چیزوں میں اتنی برکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو مومنین کو بغلوں کے نیچے محسوس ہوگی، اور اس کے بعد ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح قبض کر لے گا اور دنیا سے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر باقی شرار اور جانور قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو سڑکوں پر گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے جن سے ملاپ کریں گے۔ ان لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے لوگوں پر قیامت کا قیام ظاہر فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث بھی اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنے اولاد میں سے دوزخیوں کو الگ کرو اور جنتیوں کو الگ کرو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ فرمایا 1000 میں سے 999 دوزخی، ایک جنتی۔ تو صحابہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ تاتاری ہیں جنہوں نے تباہی مچا دی اور بغداد کی اینٹ شینٹ بجا دی، یا وہ چینی ہیں یا وہ روسی ہیں یا ان کے چپٹے ناک ہیں یا لمبے کان ہیں، یہ ساری باتیں بلا دلیل ہیں اور ان کے ثابت ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب وہ نکلیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک ہوں گے۔ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے کہا جی ان پہاڑوں کے پچھلی جانب یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً آ کر ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑی تباہی مچاتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیجیے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جس چیز میں اقتدار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ،
تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں. ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس وسائل اسباب کی کمی نہیں، آپ صرف افرادی قوت فراہم کریں اور میرے ساتھ تعاون کریں تو ہم مل جل کر ایک ایسی موٹی دیوار بنا دیں گے جس کو یاجوج ماجوج پار نہیں کر سکیں گے، نہ ہی اسے پھاڑ سکیں گے، نہ اس پر چڑھ سکیں گے. ردمن کہتے ہیں موٹی طے بتہ چیز کو، کہتے ہیں صحاب مردمن طے بتہ بادل. تو فرمایا کہ یہ ایسی مضبوط اور موٹی دیوار ہوگی جس کو وہ پھلانگ نہیں سکیں گے. ہزاروں فٹ اونچی اس دیوار کو کیسے بنایا گیا اور کیسے پھر اس کو آگ کی طرح سرخ کیا گیا اور کیسے اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اس کی ساری تفصیل اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اہرام مصر کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اونچی جگہوں پر بھاری بھاری چیزوں کو لے جانے کا فن انسانوں کے پاس موجود تھا، اور آج جو کام کرینوں کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا وہ کام انہوں نے اس مشینری کے بغیر کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایسی ایسی صلاحیت انسانوں کو عطا فرمائی. آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو برابر کر دیا. قال انفخوا، کہا اس کو دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا لے آؤ میرے پاس، اس پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اوپر نیچے جوڑ کر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا اس میں ڈال دیا گیا، جو اس کی درزوں میں پیوست ہو کر جم گیا اور یہ ایک بڑی مضبوط دیوار بن گئی. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو وہ اس پر چڑھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے تھے. استطاعوا بھی اصل میں استطاعوا ہی ہے، جس کی تا تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی ہے، اور چونکہ دیوار پر چڑھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور سوراخ کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، اس لیے سوراخ کرنے کے لیے استطاعوا فرمایا اور چڑھنے کے لیے استطاعوا، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ترجمہ ایک بار. ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان لے کر ایک سفر پر چلا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا. وجد من دونہما قوما، اس نے پہاڑوں سے پہلے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھ سکتے تھے. قالوا یا ذا القرنین،
انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج بلا شبہ یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض زمین میں فساد کرنے والے ہیں فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لیے ایک آمدنی مقرر کر دیں عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدًّا اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جن چیزوں میں اختیار دیا ہے وہ بہتر ہیں فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ تو تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ردما تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں آتونی زبر الحدید میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو ہم برابر کر دیا قال انفخوا اس نے کہا ان میں دھونکو حتیٰ اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ جب اس کو آگ کی طرح کر دیا قال آتونی افرغ علیہ قطرا تو کہا میرے پاس لے آؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں گا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ تو یاجوج ماجوج میں طاقت نہ تھی کہ وہ اس پر چڑھ سکتے وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا اور نہ ہی ان کے پاس اس میں سوراخ کرنے کی طاقت تھی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ